کیونکہ لبرل لوگوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ اگر ہے تو وہ مولوی ہیں. جیسے حسن نثار صاحب کے آپ نے اسپیچز سنی ہوں گی, جہاں موقع ملتا ہے مولویوں کو لتاڑنا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ ایک کو مولوی صاحب نے فلاں فتویٰ دیا ہے, تو انہوں نے کہا ان مولویوں کو بولو اللہ کا واسطہ پبلک کو جینے دو. یہ جواب ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا واسطہ عوام کو جینے دو. آپ کسی ڈاکٹر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا, تو جواب یہ کہ اللہ کا واسطہ ان ڈاکٹروں کو چاہیے کہ عوام کو کیا کہیں, بھائی جس ڈاکٹر نے غلطی کی ہے آپ اس کو پکڑیں گے نا. جو اینکر ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, وہ مولوی ایسے, اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا انکار صاف لفظوں میں نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود سے مولویوں پہ الزامات لگا کے اس بیس پر سب مولویوں کو برا بلا کہنا شروع. آپ اگر مولوی لیس ہو جائیں گے تو اسلام کون سکھائے گا بھائی آپ کو؟ پروفیسر سکھائیں گے, انجینئر, پلمبر سکھائیں گے آپ کو اسلام. تو کچھ لوگوں نے تو مولویوں کا انکار کیا, مقصد کیا ہے؟ اسلام کا انکار کرنا. اور کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اسلام کا سرے سے انکار کر دیا, مگر خدا کا انکار نہیں کیا, رسول کا انکار نہیں کیا. اور کچھ لوگوں نے مزید ہمت کر کے کہا کہ جڑ سے ہی مسئلہ ختم کر دو, ڈائریکٹ اللہ ہی کو کیا اپنی زندگی سے نکال دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا نا وہ بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے کہا اصل میں اگر اللہ کو مانو گے تو باقی تمام چیزیں ماننی پڑیں گی, مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی. انہوں نے کہا یہ بالکل جو بیس ہے نا, بیس وہی سے ختم کر دو. اللہ کو اگر مانو گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ ویسے ہی بنا کے بھول گیا ہے کہ قانون سازی خود کرو. امریکہ والا اپنا قانون خود بنائے, برطانیہ والے اپنے قوانین خود بنائے, پاکستان کی اسمبلی اپنے قوانین خود بنائے, انڈیا والے خود بنائے. تو وہ کیا کرنے کے لیے پیدا کیا بھائی اس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم دینے والا ہے اور میں اس علم کو لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو لوگوں میں کون تھے؟ صحابہ, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع تابعین. تو یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو یہ جو سینہ بسینہ علم حاصل کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ علماء ہے نا. اب آپ اگر ان مولویوں ہی کو اپنی لغت سے نکال دو گے کہ یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, تو جناب سے ہم سوال کریں گے پھر صحیح مولوی کون سے ہیں؟ جن کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اگر صحیح بھی نہیں آپ ہم کو بتا رہے اور ان کو بھی غلط قرار دے دیا جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سب کو آپ نے غلط قرار دے دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام کو اسلام مانے جب وہ اسلام قابل عمل ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام ہے ان کو تو مولوی کہا جاتا ہے. وہ مولوی سارے کیا ہو گئے؟ غلط. تو جب بھی اس قسم کے اینکر, اس قسم کے لبرل لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے مولویوں کے خلاف بات کیا کریں نا, فوراً ان سے یہ سوال کیا کریں صحیح مولوی کے نام بتا دیں, چاہے وہ 4-5 ہی کیوں نہ ہوں. یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے, یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. اور جن کے بتائیں گے وہ غلط ہوں گے. وہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہوں گے؟ یعنی وہ اتنے بڑے بڑے بلینڈر کر چکے ہوں گے اور اتنی بڑی بڑی گڑبڑیں کر رہے ہوں گے کہ ان کو پاگل سے پاگل بھی کہے گا بھائی ان کے علاوہ کوئی اور بتا دیتے. اللہ کی قسم یہ مولوی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, یہ مولوی نہیں ہو سکتے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہو یہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں, سارے ڈاکٹر غلط ہیں, سارے حکیم غلط ہیں, سارے صبح و شام یہی بیانات کر رہا ہو. تو آپ ایک دن آئیں گے نا اس کے پاس, یار بیماریاں تو ہیں. یا تو یہ ہوتا نا کہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہ ہوتی معاشرے کو, تو ہم کہتے سارے ڈاکٹر غلط ہیں, ان کو کنٹینر میں بند کر کے بم سے اڑا دو. لیکن حضرت کھانسی تو ہو رہی ہے, پیٹ میں مروڑ بھی ہوتا ہے, کینسر بھی ہے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور بخار بھی ہے, اور فلانا بھی ہے. سارے غلط ہو گئے. تو جناب پلیز آپ بتائیے صحیح ڈاکٹروں کے نام بتا دیے. ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے پاس چلے جائیں گے. تو اگر وہ عقل مند ہوگا تو بتائے گا ہاں صحیح کون سے ہیں, فلاں فلاں ہیں. پھر ہم کہیں گے آپ اپنے دعوے میں
سچے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ صحیح وہی کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مر جائیں جلدی. بیماریاں تو ہیں مگر آپ کے پاس علاج کا کوئی آپشن نہیں ہے، لوگوں کو راستہ ہی نہیں دے رہے. تو یاد رکھو مسائل ہیں، اللہ کا قانون ہے. ایک آدمی نے طلاق دے دی، نکاح ختم ہوا یا نہیں ہوا یہ ڈاکٹر بتائے گا یا مولوی بتائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ابا کا انتقال ہو گیا، بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ابا کے ابا کو کتنا ملے گا، ابا کی اماں کو کتنا ملے گا. تو آپ پوچھو ان سے کہ جناب یہ سارے غلط ہو گئے، تو ابا کا اگر انتقال ہوگا تو جناب پلیز آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارے مولوی غلط ہیں بر صغیر کے، ہندوستان پاکستان کے. انہوں نے پریس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے حرام اور بہت گندے کام کیے ان لوگوں نے، بالکل غلط ہیں. تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا، بتائیں بیوی کو کتنا ملے گا، میری والدہ کو کتنا ملے گا، یعنی بیوہ کو، مجھے کتنا ملے گا، میری بہن کو کتنا ملے گا؟ آپ بتا دیں نا یہ مسئلہ. فلاں نے طلاق دی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، فلاں طریقے سے نکاح کیا ہوا کہ نہیں ہوا اکارڈنگ ٹو اسلام. پاکستان کا قانون نہیں چاہیے، امریکہ کا نہیں چاہیے، برطانیہ کا نہیں چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو قیامت آ جائے گی ان لبرل لوگوں کے پاس جو صبح شام مولویوں کے خلاف بھونکتے ہیں، بولتے ہیں، ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوگا. لبرل لائف کے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کے بہت ہیں، میں نے تو کہ دیکھا ایک کوئی ہے، میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں تو اس لیے وہ بیچارہ پکڑائی میں آ گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے کہ آپ کے فیملی سسٹم کو کیسے بچایا جائے. زنا کتنی بری چیز ہے، زنا پہ کیا حد ہونی چاہیے، زنا ناجائز بھی ہے یا نہیں، یہ لبرل لوگ قیامت تک اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ زنا برا بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ زنا ایک بری چیز ہے. یہ صرف پیغمبروں نے بتایا ہے. یہ چیز عقل سے فیصلہ، اگر عقل اس میں گائیڈ کرتی تو پورا یورپ اور امریکہ زنا کو حلال قرار نہ دیتا. اس میں عقل کی گائیڈنس کافی نہیں ہے. یہ پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے، اور پیغمبر ڈائریکٹ نہیں بتاتے. پیغمبروں کا علم کس کے پاس؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے چلتے چلتے علماء کے پاس آیا ہے. بہت مشکل ہے بھائی، اور بڑے مسائل ہیں. مفتیوں کے پاس جا کے دیکھو نا، جو مسائل کی فہرست ہوتی ہے، کہیں کسی عالم کا کوئی عیب نکل آیا، اچھال کے تو پورے علماء پہ ڈال دیا کہ سارے ایسے ہی ہیں. اور وہ اینکر جو ہے نا، جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بڑے چپ کر کے خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے. حالانکہ اینکروں کی عادت ہے بات کاٹنے کی. اینکر کبھی پوری بات نہیں کرنے دیتے، لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جب یہ ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے، اینکر تمیز سے بات کر کے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ پھینکو. صاف پتہ چلتا ہے کہ اینکر کو بھی پیسے دے کے بٹھایا گیا ہے کہ تم نے یہ سوال کر کے شرری چھوڑ دینی ہے اور معاشرے میں آگ لگا دینی ہے. اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو مخالفت کرتا ہے نا کسی بھی طبقے کی، لوگ اس کو حق پرست سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شیر ہے شیر. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈرتا نہیں ہے. اللہ کے بندو، ڈرتا ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھو، بات صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. غلط بات اگر کر رہا ہو تو بے شک بہادری کے ساتھ کر رہا ہو. چور بھی تو بڑا بہادر ہوتا ہے، ڈاکو بھی تو کسی سے ڈرتا ورتا. اگر ایوارڈ بہادری پہ دینا ہے تو سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو پاکستان میں گزرے ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے. پولیس والوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ تو بڑا تو ہونا چاہیے. اور بات یہ کہ ڈرتے ورتے ہیں، پیچھے سپورٹ ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو خطرات بھی ہوتے ہیں، تو پیچھے فل سپورٹ ہوتی ہے ان کو. تو جو بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا، سارے غلط ہیں، سارے مولوی غلط ہیں. اس سے کیا ہے؟ پھر اسلام ہی غلط ہے بھائی. اسلام تو ہمیں یہ نماز بیچارہ مولوی پڑھاتا ہے 5 ٹائم مسجدوں میں. کوئی ڈاکٹر کو دیکھا پڑھاتے ہوئے اتنی ہمت کرتے ہوئے؟ میں جس مسجد میں رہا کرتا تھا پہلے بچپن، میں نے 35 سال گزارے اس میں. ایک امام تھے ہمارے، میری پیدائش سے پہلے مسجد میں آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے. اٹک کے تھے وہ، میری پیدائش سے پہلے آئے. اور میں جب 43 سال کا ہوا ہوں تو ان کا انتقال ہوا ہے اسی مسجد میں. 55-60 سال ایک مسجد میں 5 نمازیں پڑھانا، اتنا اسٹیمنا کسی ڈاکٹر یا انجینئر کا نہیں ہے. یہ دل، یہ گردہ اللہ نے صرف مولوی کو دیا ہے. اور ایک ایسی مسجد میں بالکل اس وقت وہاں آبادی بھی نہیں تھی زیادہ، کراچی کا ایک بالکل کونا، تھوڑی سی تنخواہ پر ساری زندگی. ابھی جب انتقال ہوا ہے تو ان کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار روپے ہوگی.
یہ تم مولویوں کو تنخواہیں دیتے ہو، اس کے باوجود یہ مولوی ہے جو آخرت کے خوف سے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، جبکہ اس کو کوئی ترقی نہیں ہونے والی کہ 20 سال کی جاب ہو جائے گی تو 2 انگری پھول لگ جائیں گے مولانا صاحب کے۔ ان مولویوں کے اخلاص کی قدر کرنی چاہیے، اور آپ ان کے خلاف بیٹھ کے صبح شام ٹیلی ویژن میں بول رہے ہو کہ یہ بند کر دو، یہ ترقی میں رکاوٹ۔ یہ بیچارے کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پورا کر رہا ہے۔ ترقی آپ کے ڈاکٹروں، آپ کے انجینئروں کی خرابی کی وجہ سے ہے، آپ کی بلکہ یونیورسٹیوں کی خرابی کی وجہ سے ہے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پوری نہیں کر رہے۔ مولوی بیچارے کو جو کام دیا جائے وہ ذمہ داری سے پورا کرتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ مانتا ہوں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ 2 نمبروں کے چکروں میں ہر ایک کو رگڑ رہے ہو، ہر ایک پر آپ فتوے لگا رہے ہو۔ مقصد آپ کا اسلام کی خدمت نہیں ہے، انسانیت کی خدمت نہیں ہے، آپ کے دل میں اسلام سے، پیغمبر اسلام سے بغض ہے جو آپ مختلف طریقوں سے نکال رہے ہیں۔